सेठ साहब 12 बजे हुए हैं। किसके? अवाम के, हम सब के, तनख्वाहदार तबके के। हमें ऐसे लगा कि जैसे पीपल्स पार्टी और जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने बड़ा शोर शराबा किया, एहतजाज किया, उन्होंने कहा मुशावरत नहीं की गई, ऑन बोर्ड नहीं लिया गया बहुत से मामलात में। और आपने लतीफ़ा भी सुनाया कि जरदारी साहब नाराज़ थे तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमसे भी नहीं पूछा गया। तो उस पर ऐसे लगा था कि इत्तेहादी जो हैं वो थोड़ी बहुत मजबूरी में कहेंगे शहबाज शरीफ साहब को कि कहीं ना कहीं रिलीफ दे दें। और शहबाज शरीफ साहब का भी इरादा बज़ाहिर तो बयानात से ऐसे ही लगता था, लेकिन उसके बावजूद 200 अरब रुपए के टैक्सेस मज़ीद लगा के हमारे वज़ीर ख़जाना ने बजट मंजूर करा लिया और आराम से पीपल्स पार्टी ने उसमें साथ भी दे दिया, ये कह के कि अगर ना देते साथ तो हुकूमत गिर जाती, ऐसा हम कर नहीं सकते। मगर जो टैक्सेस की डिटेल सामने आ रही है वो इतनी घुमाने वाली है कि हमारे बाकायदा बहुत मंझे हुए सहाफ़ी हैं वो भी ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें कि अपनी आप सारी तनख्वाह, तकरीबन सारी तनख्वाह 25% ही आपके पास बचेगी, बाकी सब टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, या आप वो सरेंडर कर दें और या फिर ये मुल्क छोड़ के चले जाएं। आप तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, लेकिन मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे? सेठी साहब ये बताइए, गवर्नमेंट कैसे इस ऑलरेडी वीक इकोनॉमी से इतने टैक्सेस एक्सट्रैक्ट कर लेगी? इतना मुश्किल सवाल तुमने मुझसे पूछ लिया है। इस सवाल का जवाब तो मेरा ख्याल है फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं दे सकते। नहीं दे सकते? नवाज शरीफ साहब तो आए ही नहीं बजट सेशन, वो तो मर ही चले गए। तो अब बात यह है कि इसको ज़रा कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। इस हुकूमत के ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर था कि ये इस किस्म के इक़दाम किए जाएँ। अगर वो ना करते तो IMF आपको पैसे ना देती, IMF आपको पैसे ना देती तो जो सऊदी अरेबिया या कुवैत या दुबई से आने हैं और जो कर्ज़े जो हैं वो माफ़ होने हैं या पोस्टपोन होने हैं वो ना होते। अच्छा, तो अगर वो ना होते तो फिर आप डिफ़ॉल्ट करते। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि आपने जो पैसे लोगों के देने हैं वो ना दे सकते, उसकी वजह से फिर आपको इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम और तजारत से महरूम कर दिया जाता। आपको कोई भी एक आने की चीज़ इंपोर्ट नहीं हो सकती थी। अच्छा, ठीक। और बैंक्स जो हैं वो बिल्कुल आपके साथ इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम आपसे टूट जाता। ओके। तो उसके बाद फिर यहाँ जो होता वो तो इनकलाब से कम को बात ही ना होती, क्योंकि लोगों के रोटी पानी बंद हो जाना था। आज की जो मुश्किलात है वो अपनी जगह, मगर उस वक्त जो हालात होने थे, ना तेल मिलना था ना खाने की चीज़ें जो कि इम्पोर्ट की जाती हैं वो मिलनी थी। तो इस किस्म के हालात में फिर एक इनकलाब की सूरत बन जाती है यहाँ। अब वो इनकलाब क्या, किस किस्म का इनकलाब होता, किस किस्म का खून खराबा होता, अच्छा, और वो अब बात उधर चली जाती। तो डिफ़ॉल्ट तो किसी सूरत में होने नहीं देना था। अब क्योंकि डिफ़ॉल्ट पे आप मुल्क की जो ख़तरा होता है वो यही होता है कि बहुत से मसाइल बन जाते हैं। जहाँ जहाँ मुल्कों ने डिफ़ॉल्ट किया वहाँ किसी न किसी किस्म की इनकलाबी तहरीर और लहर चली है और उसमें खून खराबा बहुत हुआ है जी। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये फ़ैसला किया गया कि अब वक्त आ गया कौड़ा घूट करने का। पहले बड़ी ऐशें होती रही हैं और जिसमें अमीर सबसे आगे ऐशी करते रहे, गरीबों का तो कुछ यहाँ किसी ने ख्याल नहीं किया। मगर अब वक्त आ गया कि कुछ थोड़ा बहुत अमीरों को भी टाइट किया जाए। अच्छा, थोड़ा बहुत ना? थोड़ा बहुत। मगर अफसोस इस बात का कि IMF ने ये बात नहीं मानी जी। IMF ने कहा कि नहीं, सिर्फ अमीरों का नहीं, सबका ही टाइट करें आप, क्योंकि सिर्फ अमीरों को टाइट करने के साथ काम नहीं बनेगा। ठीक है, 4-5 साल के बाद तो हो जाएगा, मगर फौरी तौर पे हम जो एजेंडा है वो पूरा नहीं हो सकेगा। तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी तजवीज़ जो करनी पड़ी है वो सेल्स टैक्स, कि जो चीज़ बिकती है या जो ख़रीद और फ़रोख्त होती है, गरीब आदमी ले या अमीर आदमी ले, उसके ऊपर 10% से 18% वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसमें ये वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो ख़रीद फ़रोख्त करते हैं उनके ऊपर होता है। एक्चुअली बेसिकली ये जो ख़रीदते हैं ना उनके ऊपर होता है, जो बेचते हैं वो तो पास ऑन कर देते हैं, पास ऑन करते हैं। ये फ़र्क समझना पड़ेगा। मतलब है कि अगर मैंने आप जाती हैं एक कुर्ता ख़रीदने, तो वो कहते हैं जी ये 2000 रुपये का जी, उसके ऊपर वो कहते हैं जी कि 18% सेल्स टैक्स, तो मतलब है कोई 400 रुपये के करीब, 380 रुपये के करीब वो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा देते हैं। ठीक, वो आपकी जेब से जाता है और वो सीधा गवर्नमेंट को चला जाता है। जिसने कुर्ता बनाया होता है उसको नहीं मिलता, नहीं, वो सिर्फ गवर्नमेंट को मिलता है। तो गवर्नमेंट आपसे इनडायरेक्ट तरीके से किसी के ज़रिए, सेल के ज़रिए आपसे वो खींच लेती है टैक्स। अच्छा, अब एक तरफ से ये टैक्स हो गया, मगर जब वो लोग जो बनाते हैं कपड़ा,
جی جی ان کی جو انکم ہوتی ہے, جو پروفٹ ملتا ہے اس کے اوپر بھی گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے. تو آپ کے کرتے کے اوپر پھر دو قسم کے ٹیکسز ہو گئے. ایک وہ جو پروڈیوس کرنے والا ہے اس سے ان کی انکم جو ہوتی ہے اس کے اوپر وہ ٹیکس لے لیتے ہیں, جو سرمایہ دار ہے جو بناتا ہے اس سے ٹیکس لے لیتے ہیں اس کی انکم کے اوپر. اور ایک پھر جب یہ بکتا ہے تو پھر آپ سے ڈائریکٹ لے لیتے ہیں. تو اس لیے یہ جو سارا سیلز ٹیکس رجیم بنا دی گئی ہے, اس کے ساتھ تو دو چیزیں ہوں گی. ایک یہ کہ غریب ہو یا امیر ہو سب کو ہی ٹیکس دینا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ غریب کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہے اور امیر کے اوپر بوجھ کم ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر کی آمدن جو ہے, انکم جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے, غریب کی بہت تھوڑی ہوتی ہے. تو جو تھوڑی کے اوپر اتنے ہی پیسے دینے پڑیں گے ایک کرتا خریدنے کے لیے. اب ایک بندہ ہے وہ جاتا ہے کرتا خریدنے 2000 روپے کا, وہ کروڑ پتی ہے یا لاکھ پتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو 300 اور روپے دینے میں اتنی تکلیف نہیں ہوگی. تکلیف ہوگی, روئے پیٹے گا, مگر پھر بھی اتنی نہیں ہوگی. مگر جو بندہ ہے جو لاکھ روپیہ کما رہا ہے اس کو آپ ہر کپڑے کے اوپر یا ہر چیز کے اوپر آپ کو 20% اور دینا پڑ گیا, وہ تو روئے گا, وہ تو کہے گا میری جو جیب میں آپ نے جیب کاٹ لی میری. تو اس لیے امیر اور غریب سبھی اس بجٹ کے خلاف ہیں, سبھی خلاف. تو پھر کیا کریں گے؟ تو اب کر کچھ نہیں سکتے بیکاز گورنمنٹ نے یہ کر دیا ہے اور سب کو دینا پڑے گا. اب آئیے میں یہ تو ایکسپلین میں نے کر دیا. اس کے ساتھ مہنگائی تو ظاہر ہے آٹومیٹکلی ہو جائے گی. جتنا سیلز ٹیکس لگے گا اتنی مہنگائی ہوگی. جب مہنگائی ہوگی تو چیخیں نکلیں گی. اگین غریب کی زیادہ بڑی چیخ نکلے گی, امیر کی چوں نکلے گی. ایسے ہی ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے اور اس کو ذرا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. مگر دنیا میں ہر جگہ پہ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوتی ہے. مگر انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن زیادہ ہوتی ہے, تاکہ جتنی آپ کی آمدن ہے اس کے مطابق آپ کو ٹیکس لگایا جائے. یہاں کیا ہوا ہے, انہوں نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن اتنی وسیع پیمانے پہ بڑھا دی ہے کہ سبھی کو دینا پڑ جائے گا. اور جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے جو کہ آپ کی انکم کے اوپر ہے, وہاں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ برا نہیں ہے, مگر اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں. وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں, بہت امیر, ان کا ٹیکس ریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھایا ہے, اور جو مڈل کلاس والے لوگ ہیں ان کا ٹیکس ریٹ زیادہ بڑھا دیا ہے. یہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا, میں پھر ایکسپلین کر دیتا ہوں. کاش کے ایسے نہ کرتے, کاش کے امیروں کو اور ڈز لاتے. ابھی جو بہت امیر لوگ ہیں ان کا جو پہلے اگر وہ 100 روپیہ دیتے تھے اپنا ٹیکس, تو اب وہ 110 یا 104 اور 110 کے قریب دیں گے. اچھا. اور جو مڈل کلاس تھی وہ اگر پہلے 100 روپیہ ٹیکس دیتے تھے تو اب 150 سے لے کے 250 تک وہ دیں گے ٹیکس. ہاں, تو وہ تو پٹ گئے. تو میری یہ امید یہ تھی کہ حکومت یہ نہ کرے. حکومت مڈل کلاس کو بچا لے, غریب کو بچا لے ڈائریکٹ ٹیکسیشن سے. اچھا. اور زیادہ بوجھ جو ہے وہ بہت امیر کے اوپر ڈالے, ان کے اور بڑھا دیتے, بڑھائے اور بڑھا دیتے. اور دوسری بات یہ کہ مڈل کے جو پیسے اگر تھوڑے کم ملتے تو پھر اس کو جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں کٹوتی کر دیتے. تو یہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کو بالکل نہیں ہاتھ لگایا, رہنے دیا اس کو. مڈل کلاس کو بھی ٹیکس کر دیا ہے اور امیر کو بھی ٹیکس کر دیا ہے, مڈل کلاس کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس کیا ہے. اور ادھر جو کیا ہے وہ کیا بندہ کہے اس ایگزامپشنز کی بات کریں آپ؟ جی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سلیبز جو انہوں نے بنائے ہیں وہ ٹھیک نہیں بنائے. اور پی ایس ڈی پی جو ہے وہ 200 ارب روپیہ کم کیا ہے, وہ 400 بھی کر سکتے تھے. اگر 400 کم کر دیتے تو وہ جو 200 جو اور میں کہہ رہا ہوں کرتے تو وہ آپ جیسے اور ہم جیسے لوگوں سے وہ کم کر لیتے, ہمارے اوپر ٹیکس نہ لگاتے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کوتاہی ہو گئی ہے اور یہ انہوں نے اس کو لڑے نہیں ہیں, صحیح طریقے سے لڑنا چاہیے تھا ان کو. اچھا. تو یہ تو ہوگی موٹی بات. تو اب آئیے میں اس میں کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ بری چیزیں ہوئی ہیں. یہ سب سے پہلی بری چیز تو یہ ہوئی ہے. اب پہلے بری بات کر لیں یا اچھی بات کر لیں؟
میرا خیال ہے پہلے آپ بری مکمل کر لیں، پھر اینڈ پہ اچھی بات کر کے اس پہ ہم بریک لے لیں گے، ٹائم نہ رہے اچھی باتیں کرنے کا، بری باتیں ہو جائیں پہلے. ہاں ٹو فیل گڈ بائی دی اینڈ ہم اچھا محسوس کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا اوکے ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ پہلے بجٹ جو بنایا تھا نا، جو ہمیں دکھایا گیا تھا وہ اور تھا، آخر میں آ کے چھوٹی موٹی پھر ٹیوننگ کر لی ہے اسی دن. اچھا آدھے لوگوں کو تو پتہ نہیں چلا ہوا کیا ہے، ایک آدھ صفحہ نکال کے دوسرا صفحہ ڈال دیا اور اپروو کرا لیا. یہ جو 200 بلین جی ایڈ ہو گیا ہے، یہ آخری وقت پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، 200 بلین کے نئے ٹیکسز آ گئے، تو یہ لاسٹ منٹ ایڈیشن ہوئی ہے. اسے منی بجٹ کہیں گے نا ہم، اسے منی بجٹ کا آئٹم نمبر 1 ابھی آنا. آئٹم نمبر 2 جو ہے وہ سب سے زیادہ دلچسپ ہے. کیا آئٹم نمبر 2 جو میں سمجھتا ہوں بری بات ہے، وہ آئٹم نمبر 2 یہ ہے کہ اس وقت جو ٹیکس لگایا ہے پراپرٹی ٹرانسفرز کے اوپر، کہ میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے، میرا اس کے اوپر ٹرانسفر ٹیکس ہے. ٹھیک، انہوں نے کیا کیا کہ سارے پاکستانیوں کے اوپر ٹیکس لگا دیے جو گھر خریدتا ہے یا بیچتا ہے. ٹرانسفر ٹیکس جیسے گاڑی کی رجسٹریشن کے اوپر ہوتا ہے، مگر گاڑی تو ایک دفعہ ہی رجسٹر ہوتی ہے، گھر تو 4 دفعہ پلاٹس بکتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ پلاٹس، گھر تو بکتے اتنے آسانی سے نہیں، ایک دفعہ گھر بن جائے تو وہ رہتا ہے. کچھ لوگ ہیں وہ گھر بنا کے بیچ دیتے ہیں، مگر وہ ایک گھر بنا کے بیچ دیا، مگر پلاٹس بہت بکتے ہیں. گھر ابھی بنا نہیں ہوتا تو پلاٹس کے اوپر پراپرٹی جو ہے نا فائلیں بکتی ہیں. یہ سب سے زیادہ یہ کام ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ہوتا ہے، فائلیں بکتی ہیں، پلاٹس بکتے ہیں، فائل اس کی بک جاتی ہے، گھر نہیں ہوتا وہاں، اور وہ لوگ پروفٹ اس کے اوپر کماتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ بیوروکریٹس ریٹائرڈ ہوں یا سرونگ، اور آرمڈ فورسز کے پرسنل ریٹائرڈ ہوں یا سرونگ، ان سب کو معاف کر دیا. آپ جتنی مرضی فائلیں بیچیں، جو مرضی کریں، آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا ٹرانسفر. یہ میں سمجھتا ہوں از ویری انفیئر، بڑی زیادتی ہے یہ کہ آپ نے اس قسم کی ڈسکریمنیٹری پالیسی بنا دی ہے کہ آپ نے ریاست کے جو لوگ ہیں، جو سارا بوجھ جو ہم سب جو اس وقت غصہ ہے وہ ریاست کے اداروں کے اوپر ہے، آپ نے انہی کو چھوٹ دے دی. تو آئی ایم ایف کو کوئی objection نہیں ہوگا؟ نہیں، اب آئی ایم ایف نے تو بیسکلی بات کی تھی نا کہ جی موٹے موٹے ٹارگیٹس آپ نے کرنے ہیں، کہ اندر آپ نے چھوٹی موٹی کیا چیزیں کرنی ہے وہ آپ کر لیں. یہ انہوں نے جو کیا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں انہوں نے اس کی پورا جواز نکالا ہوگا کہ آئی ایم ایف اگر جب کہے گی کہ یہ آپ نے کیوں کیا، تو وہ کہیں گے ہم آپ کے ٹارگیٹس میٹ کر رہے ہیں، اور آپ والی بات کہ ہماری مجبوری تھی، ہماری کچھ مجبوریاں بھی ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارے اوپر کچھ پریشر بھی ہوتا ہے، ہم نہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے یہ ہمیں کرنا پڑا. میں سمجھتا ہوں دس از دا ورسٹ پارٹ آف دس بجٹ. اوکے، ہاں، کہ جو لوگ فائلیں بیچتے ہیں اور جو بیوروکریٹک ادارے ہیں ان کو آپ نے چھوٹ دے دی. سب کو ایک ہی سب کا وزن تولنا تھا تو ایک ہی ترازو میں بیچ کر اکراس دا بورڈ ایک فیصلہ کر لیتے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے.